مولاي صل وسلم دائما. مکہ میں بولو کہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے, ساتھ میں بولو نا عورت کیسی ہے, بوڑھی بیوہ عورت 80 سال کی بوڑھی عورت, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, بہت بری عورت ہے, اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں. وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے, لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا. وہ عورت اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا, وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی, بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی. بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی. تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی, بولو کہاں پر پہنچی, اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا. بولو 2 ٹھیلے بھر کے. اب بیچاری بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے. وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے, ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے, ڈنڈا ہاتھ میں ریوے, اور دھیرے دھیرے چلے, 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا. پھر واپس وہاں سے آئی, دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا. دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا. اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی, تھوڑا سانس لیتی ہے, اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے, پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے, مار دور سے بچے آ رہے جا رہے, سب دیکھ رہے, لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے, دیکھ رہے چلے جا رہے. میرے دوستو آپ کو تعجب ہوگا, اسی وقت وہاں سے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو 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 صلی اللہ, ہمارے نبی کی نظر پڑی اس عورت کے اوپر. حالانکہ سب کی نظر پڑ رہی, ہمارے نبی کی نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ہمارے نبی نے جو جملے کہے نا وہ سننا, اسی لیے میں نے واقعہ شروع کیا. ہمارے نبی دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم, یا اماں یا اماں ای شیء تفعلی, یا اماں ای. ہمارے نبی نے یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اماں رہتی کہاں, اماں کہاں سے, اماں کون سے خاندان کی ہے, اونچے خاندان کی کہ چھوٹے خاندان کی, بڑے خاندان کی کہ نچلے خاندان کی. ہمارے نبی کا جملہ سننا, آنے کے ساتھ کہا یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں کیا کر رہی ہو, ماں کیا کر رہی ہو. تو جو بوڑھی اماں نے دیکھا, اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا. وہ بوڑھی اماں نے دیکھا تو چوکی, کہا بیٹا تو جوان دکھتا, بیٹا یہ 2 ٹھیلے میرے سے اٹھائے نہیں جاتے, اگر ایک ٹھیلا تو اٹھا لے, ایک ٹھیلا میں اٹھا لوں, میرے گھر تک پہنچا دے, میرے گھر تک پہنچا دے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ماں میں نے تمہیں ماں کہا اور تم نے مجھے بیٹا کہا, اور کوئی بیٹا اپنی ماں کو بولے گا کہ ایک ٹھیلا تم اٹھاؤ ایک ٹھیلا میں اٹھاؤ. ارے ہمارے نبی نے دونوں ٹھیلے لے لیے, ایک اپنے اس کندھے مبارک پر رکھا, ایک اس کندھے مبارک پر رکھا, اور لے کر چلنا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اب سننا, وہ تو بوڑھی عورت تھی. ارے بولو عورت کیسی تھی, بوڑھی تھی, اور بوڑھے لوگ دعا دیتے. وہ بوڑھی عورت پیچھے سے بہت دعا دے, لیکن دعا دیتے دیتے وہ بوڑھی اماں کیا بولی معلوم ہے, اے بیٹا تھک گیا ہوگا, اے بیٹا بہت دور سے چل رہا ہے, گرمی بھی بہت ہے, تھک گیا ہوگا, تھوڑی دیر آرام کر لیتے. ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا اماں یہ تمہارا بیٹا تھکا نہیں ہے, اگر آپ تھکی ہو نا آ جاؤ, آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو, آ جاؤ میری اماں آپ کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا دو. ارے وہ اماں اتنی خوش ہو گئی, بیٹا تو تھکا نہیں تو چلتا جا چلتا جا. معلوم نہیں مکہ کے کونے میں کہاں جا کے گھر تھا, وہاں جا کے بوڑھی اماں نے تالا کھولا, دروازہ کھولا اور کہا یہاں پہ سامان رکھ دے. ارے ہمارے نبی نے بولو دونوں ٹھیلے, اور دونوں ٹھیلے رکھنے کے بعد ہم ہوتے تو کتنی پنچات کرتے. تمہیں کاتھی آوا, تمہارو کا ریوانو, تمہارا ہسبینڈ کا چھے, ہے نا, ہم کو اس کے بغیر تو پیٹ میں دکھتا ہے, رات کو نیند نہیں آوے ہم کو. ہمارے نبی نے دیکھو کیسے اخلاق بتائیوں, ٹھیلا رکھا, کہا اماں آئندہ کوئی بھی کام ہو میرا چہرہ یاد ہے, مجھے بلا لینا. بولو مجھے بلا. تو بوڑھی اماں نے وہ کپڑا جو پہنی تھی نا, کہتی رک بیٹا رک, اور یوں کیا اور پیسے نکالے. اس زمانے میں درہم چلتے تھے, چاندی کے سکے نکالے, کہا لے یہ مزدوری لے کے جا. ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا میں جب تمہیں ملنے آیا تو میں نے ماں کہا تھا, تم نے مجھے بیٹا کہا تھا, میں نے ماں کہہ کے پکارا تھا, تم نے بیٹا کہہ کے پکارا تھا, آج ماں بیٹے کو مزدوری دے دی. ماں ہو کے تم نے اگر مجھے بیٹا مانا اور میں نے تمہیں ماں مانا تو تم مجھے مزدوری دیتی ہو. تو وہ کہنے لگی بیٹا معاف کرنا, میرے کو نہیں معلوم تو اتنا اچھا ہے. یہ بول کر ہمارے نبی بولو جان, جیسا جانے لگے تو بوڑھی اماں نے کہا اے بیٹا ادھر تو آ, ادھر تو آ. آئے ہمارے نبی, آئے, کیا کام ہے, کہا بیٹا
तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा, बहुत 80 साल का तजर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो, एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत। कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया। कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात। कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते हैं। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो। कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है। बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रख के आते, जा लेके आ वहां से, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारों, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया, अच्छा हुआ, वाकई मेरे को कोई समझाता ही नहीं, तुमने अम्मा हो कि कितनी बड़ी बात बता दी। मोहम्मद से नहीं मिलने का ना, नहीं मिलूंगा मैं मोहम्मद से नहीं। लोग क्या जादूगर कहते, नजूमी कहते, मजनून कहते, ठीक है मैं मुलाकात नहीं करूंगा, मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अम्मा मेरे को इजाजत दो, मैं यहाँ से जाऊं। जब वो बूढ़ी अम्मा ने कहा जाओ, तो हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। वो बूढ़ी अम्मा समझ गई, फिर से बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, अम्मा मैंने तुम्हारा नाम पूछा, बताओ पूछा हमारे नबी ने, नहीं अम्मा मैंने तुम्हें माँ कह दिया, तुमने बेटा कह दिया, इससे बड़ा कौन सा रिश्ता होगा कि तुम मेरी माँ बन गई, मैं तुम्हारा बेटा बन गया, ना मैंने नाम पूछा, तो मेरे नाम की क्या जरूरत है। तो अम्मा कहती ना तूने मुझे माँ बोला, बेटे का नाम तो मालूम होना चाहिए ना। बस हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा मोहम्मद। बोलो कैसे दर्द से कहा होगा, मेरा नाम मोहम्मद, जिससे तुम मिलने मना करती हो ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन माँ मेरी तरफ से तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। क्या जुमला होगा, माँ मुझे माफ, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची तो माफ कर देना, लेकिन मोहम्मद मैं ही हूँ, लोग मुझे ही जादूगर कहते हैं, लोग मुझे ही नजूमी कहते हैं, लोग मुझे मजनून कहते हैं, लेकिन मैं तो एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आगे कुछ नहीं कहता, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन लोग मुझे जो चाहे वो कहते हैं, लेकिन मैं मोहम्मद हूँ, मेरी तरफ से तकलीफ हो गई हो तो माफ करना। वो बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया, तुम मोहम्मद हो, अगर तुम मोहम्मद हो तो ये बूढ़ी माँ कहती है अल्लाह पूरे मक्के को जादूगर बना दे। अगर यही मोहम्मद जादूगर है तो ऊपर वाला पूरे मक्के को जादूगर बना दे, पूरे मक्के को नजूमी बना दे, पूरे मक्के को मजनून बना दे। और वो अम्मा कहती है बेटा मैं समझ गई, जो कलमे की तू दावत देता है हाथ बढ़ा, मैं वो कलमा पढ़ना चाहती हूँ। और वो हमारे नबी के हाथ पे कलमा पढ़ती है और क्या जुमला बोलती है मालूम, वो माँ बोलती है अरे हजारों माओं को देखा जो बेटे पर एहसान करती है, तू वो बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। अपनी माँ को तूने जहन्नम के किनारे खड़ा देखा, तूने सिर्फ मेरा ठेला नहीं उठाया, मेरा बोझ नहीं उठाया, तूने जहन्नम से हटाकर मेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे दोस्तों मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे नबी का उस औरत के साथ क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था। माँ थी हकीकत में, हमारे नबी की अम्मा तो बहुत पहले इंतकाल कर गई, हमारे नबी तो यतीम पैदा हुए, 6 साल के थे तो माँ रुखसत हो गई थी। ये माँ तो नहीं थी, कोई खानदान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने वो अखलाक दिए, वो अखलाक दिए कि एक बूढ़ी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। और मैं सच कहता हूं मेरे प्यारो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अखलाक को देखकर लोग ईमान कबूल नहीं करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा झूठ हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रियाज का कारोबार हम करते हैं, सबसे ज्यादा धोखा हम देते हैं, सबसे ज्यादा आंखों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, सबसे ज्यादा कानों का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, हजारों लोगों की बुराई करते हैं। कभी ये नहीं सोचते किसी की बद्दुआ निकल जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा।
تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے، 2 سال ہو گئے، اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے، اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا، نانا میں معاف نہیں کروں گا، ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے؟ کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا، اس کے منی کا جو قطرہ، منی تو سمجھتے ہو نا، منی تو سمجھتے ہو نا، منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا، پیریڈ میں جو خون آتا نا، اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آج پیسے آ گئے، تھوڑا گھر مل گیا، اچھی بیوی مل گئی، بچے مل گئے، تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو، میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے، روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری، کیسی عید ہماری؟ کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے، پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ آپ سے دل صاف کرو. دل یہ ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے ارے جا بھائی جا، بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے، عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے، جا کے بول سر پہ ہاتھ رکھ میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نہ کہ غلطی میری، نہ تیری غلطی نہیں، تیری غلطی ہوتی تو آیا ہوتا، میں آیا نا تیرے پاس، میری غلطی ہے، میرے کو معاف کر دے. اور بولو، جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے، اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب، یہ اونچے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا، یہ وورا ہے، یہ میاں ہے، یہ احمد آباد کا ہے، یہ بہار کا ہے، یہ بنگال کا ہے، یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا نہ تو بہار کا، تیرے سے کیا سوال پوچھوں؟ تو ولسار کا، تیرے کو کیا سوال پوچھوں؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا.